السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ وقال اللہ تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فافعل ما شئت۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت انبیاء اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع تعلیمات میں حیا کا عنصر بہت غالب ہوتا ہے، اور اسی نظریے کی تحت اسی خدا کی نگاہ کا حیا اور شرم کرنے پہ ان کے اندر باقی اوصاف حمیدہ آگے چلتے ہیں، اور اگر وہ صفت نہ ہو تو تمام اخلاق رذیلہ بندے کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ اس لیے یہ حیا ایمان کا حصہ ہے یا ایمان کا جزو ہے، اور یہ وہی لیور ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام اخلاق اور تمام نیکیاں پرورش پاتی ہیں۔ اور اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ایک بہت بڑے امارت اور عہدے اور خوبصورتی کے طرف سے یہ دعوت ملی کہ حیت لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواج، یہ آیت مبارکہ ہم یہاں اس موقع پہ پڑھتے ہیں۔ اور ابن ماجہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے 4181، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء۔ اسلام کا جو معیار ہے، جو رہن سہن ہے، جو اس کی پہچان ہے، وہ حیا سے ہے۔ ایک بندہ اپنے بچے کو کہہ رہا تھا شرم نہ کیا کر بزدل ہو جائے گا، وہیں پہ نبی کریم نے اس کو روکا اور فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا سے سوائے نیکی اور بھلائی کے اور کچھ بھی سامنے نہیں آتا۔ اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کی بیٹیوں کی خدمت کی، تو اللہ کے پیغمبر نے شعیب علیہ السلام نے ایک بیٹی کو بھیج دیا، اس کا تذکرہ اور اس کا حیا کو قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اور اس کے لیے یہ فرمایا کہ وہ فجات احداہما تمشی علی استحیاء، اس کی چال میں حیا اور شرم تھا، اور وہ شرماتی لے جاتی حضرت موسیٰ کو کہتی ہے کہ آپ کو میرے ابا نے بلایا ہے کہ خدمت کا معاوضہ تم کو دیا جا سکے۔ کہ نبی اکرم کا حیا ایسا تھا جیسے کنواری جوان لڑکی ہوتی ہے جیسے شرم کرتی ہے، اور آپ اگر کسی موقع پہ خوش ہوتے یا زیادہ خوشی کی کوئی بات سنتے تو آپ منہ نیچے کر کے اپنا انداز شرماتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے تھے، اور دنیا منہ اوپر کر کے ٹھٹھے مارتی ہے اور اپنے دانت نکالتی ہے، جو کہ شیوا ہے کسی نہ کسی جانور۔ 18ویں پارے کی پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے کہ تحقیق ایمان والے فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ وہ عبادات کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں، اور ان کا استعمال صرف شرعی طور پہ جہاں ہے نکاح ہوتا ہے وہاں پہ ہے، اور اس کے بغیر اگر وہ کہیں یہ کام کریں گے تو پھر وہ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں، اور اگر یہ گناہ کسی سے سرزد ہوتا ہے تو اس کی سزا قرآن مجید میں بہت زیادہ سخت آئی ہے۔ اور جو تم میں سے کوئی مجھے دو جبڑوں کے درمیان اور جو ٹانگوں کے درمیان کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو جبڑوں کے درمیان بندے کی زبان ہوتی ہے، اور اکثر بہت زیادہ گناہوں کی جو 83-84 کبیرے گناہ ہیں ان کی لسٹ میں زیادہ تر گناہ زبان سے ہوتے ہیں، اور دو ٹانگوں کے درمیان جو ہے وہ شرمگاہ ہوتی ہے،
اور اس لیے اس کے لیے خدا نے اجازت نکاح کی دی ہے۔ اور عیسائی مذہب میں جو ننھے اور ان کے پادری بغیر شادیوں کے رہتے ہیں، یہ فطرت کے خلاف ہے، اور شریعت نے طلاق کا عنصر بھی اسی لیے رکھا ہے کہ خدا کو پسند نہیں ہے، لیکن جہاں ضرورت پڑے کہ عورت بے حیائی کا واضح عنصر کر رہی ہو تو اس کو بجائے کہ ٹکڑے کر دو کلہاڑی سے یا گولیوں سے اڑا دو، اس کی بجائے شرافت کے ساتھ اس کو نکاح ختم کر کے اس کو اپنے گھر بھیج دو۔ جو شائستگی اور معاشرت کا خاص انداز ہے، اور جس میں سلجھاؤ ہے، جس میں بربریت اور وحشت نہ ہو، یہی تو انداز ہے نبی پاک کے فرمان کے، حیا کے۔ اور اس لیے نبی پاک نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو شخص تجارت کرتا ہے بازار میں بیٹھ کے، جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا، دیانت داری اور حیا شرم کے ساتھ جو عورت آئے یا چھوٹا بچہ آئے تو اس کے ساتھ بھی ناپ تول میں پورا انصاف کرتا ہے اور پورا سودا دیتا ہے، ڈنڈی نہیں مارتا، تو اس ٹھیک ہوتے ہیں۔ چال ڈھال میں نگاہ کو نیچے رکھتے ہوئے چلتا ہے۔ نگاہوں ایمان والوں کو کہہ دو نگاہیں نیچے رکھ کے چلا کریں، اور ایمان والے عورتوں کو بھی کہہ دو کہ وہ بھی نگاہ کو نیچے رکھ کے چلا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ یہ جدید دنیا کے عنصر میں سب سے زیادہ فحش کا عنصر آگے بڑھ چکا ہے، اور اس میں جانوروں کی حدود بھی اس نے پھلانگ دی ہے۔ کہیں بھی کوئی جانور ذکور کے ساتھ بے حیائی کا عنصر نہیں کرتا۔ جتنے دیکھ لیے جائیں کائنات میں خدا کے نظام میں صرف انسان ہی اتنا گر گیا ہے کہ وہ لوتی بن کر بے حیائی کا عنصر پیش کرتا ہے۔ ایسوں ہی کے لیے خدا نے سختی اتاری کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اس لیے ان سے بھی زیادہ نیچے گر گئے ہیں کہ وہ تو جو گناہ نہیں کرتے ان کی فطرت میں نہیں ہے، یہ وہاں بھی کیے جا رہا ہے۔ اور اس لیے خدا نے جب ان کو سزا دی، آسمان پر اوپر اٹھا لیا اس بستی کو، اور پھر اوپر سے نام لگے ہوئے پتھر مارے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔